یہ کہانی ایک ایسے شہزادی کی ہے جس نے شادی کے لیے طاقت نہیں بلکہ عقل کا امتحان لیا۔ شرطیں اتنی عجیب تھی کہ بہادر بھی گھبرا جائے۔ آخر کون جیتا شہزادی کا دل؟ جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے۔ یہ کہانی ہے بادشاہ کے اکلوتی بیٹی نگینا کی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی شادی کے چرچے پورے محل میں چلنے لگے۔ جلد ہی یہ بات آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ دو شہزادے شادی کے لیے بادشاہ سے ملنے آئے، جن میں ایک کا نام شاندار اور دوسرے کا نام دلشاد تھا۔ شاندار نہایت نیک، عقل مند اور بہادر تھا، جبکہ دوسرا شہزادہ دلشاد نہ ہی اسے نیک لگا اور نہ ہی عقل مند، جیسے وہ اس کے تخت کے پیچھے ہو۔ بادشاہ کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کی شادی کس سے کریں۔ اس معاملے میں اس نے ملکہ سے بات کی، مگر اس نے بھی کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ شہزادی کے پاس آئے اور دونوں کا قصہ بتایا تو اس نے کہا، آپ میرے ماں باپ ہیں، آپ جس سے میری شادی طے کریں میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ملکہ نے اسے بتایا کہ میں نے آپ کو دونوں شہزادوں کی حقیقت بتا دی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کس سے ہاں کریں اور کسے نہ کریں۔ اب آپ ہی بتا دیں آپ کی شادی کس سے کی جائے۔ تو شہزادی نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میری 3 شرطیں ہیں، جو شہزادہ بھی میری شرطیں پوری کرے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ میری پہلی شرط یہ ہے، جو جنگل میں ایک تالاب ہے جس میں آدم خور مگرمچھ رہتے ہیں، اس میں تیر کے دکھانا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایک چاولوں کی پکی ہوئی پوری دیگ کھانا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سوتے ہوئے گھوڑے پر سواری کر کے دکھانا ہے۔ جیسے ہی ملکہ نے یہ شرطیں سنی تعجب میں پڑ گیا اور کہا کہ ایسے کہو نا، تمہیں شادی نہیں کرنی، اتنی مشکل اور بے تکے سوال کیوں کر رہے ہو؟ ملکہ نے جا کے یہ شرطیں بادشاہ کو بتائیں اور اس نے اگلے دن دونوں شہزادوں کو دعوت پر بلایا۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوئی دونوں شہزادے اپنے نوکر چاکر وزیروں مشیروں کے ساتھ بادشاہ کے محل آ پہنچے۔ دونوں کو بادشاہ جنگل لے گیا اور وہ تالاب دکھایا جہاں ایک خونخوار مگرمچھ رہتا تھا۔ جیسے ہی شاندار بادشاہ نے مگرمچھ کو دیکھا تو اس نے ارادہ بدل لیا، بھلا کس کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی ہے، اور جان ہے تو جہان ہے، لہذا مجھے یہ شادی نہیں کرنی، اور اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ واپس اپنے محل چلا گیا۔ حالانکہ دوسرا شہزادہ دلشاد خاموشی کے ساتھ وہیں پہ کھڑا رہا اور بادشاہ کو کہا کہ آپ محل جا سکتے ہیں، صبح ہماری یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ جب بادشاہ دوبارہ اپنے محل چلا گیا تو اس نے اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ ایک بہت بڑا جال ڈالا اور مگرمچھ کو نکال کر دور ایک دریا میں پھینک آیا۔ جب صبح بادشاہ اپنی شہزادی کے ساتھ واپس تالاب پہ آیا تو وہ شخص اسی تالاب میں تیر رہا تھا۔ جب اس نے شہزادی کو دیکھا تو اس نے کہا، دیکھو میں نے تمہاری پہلی شرط پوری کر دی ہے۔ شہزادی کے دریافت کرنے پر اس نے اسے بتایا کہ وہ مگرمچھ کو ایک دور دریا میں پھینک آیا ہے۔ شرط میں تالاب میں تیرنا تھا، نہ کہ مگرمچھ کے ساتھ لڑنا تھا۔ شہزادی خوش ہو گئی اور اسے بتایا کہ تمہاری پہلی شرط پوری ہو گئی ہے، اب تمہاری دوسری شرط ہے پوری دیگ چاولوں کا کھانا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، صبح آپ چاولوں کا ایک دیگ بنائیے، میں کھاؤں گا۔ جب بادشاہ محل چلا گیا تو اس نے اپنے ایک خاص بندے کو ایک خاص دیگچی بنانے کے لیے شہر بھیج دیا۔ وہ شخص وہاں سے ایک خاص دیگچی بنا کے لایا۔ جب صبح دسترخوان لگی تو ایک بہت بڑا چاولوں کا دیگ پکا کر شہزادے کے سامنے رکھ دیا گیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ اب شہزادہ ایک پوری دیگ کیسے کھا سکے گا۔ شہزادے نے اپنی جیب سے وہ چھوٹی سی دیگچی نکالی، اسے دیگ سے بھرا اور پورا کھا گیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے تو شہزادے نے کہا، شہزادی دیکھو میں نے تمہاری دوسری شرط بھی پوری کر دی۔ شہزادی بہت خوش ہوئی اور اسے تیسری شرط بتانے لگا۔ اسے بتایا گیا، تمہاری تیسری شرط یہ ہے کہ سوتے ہوئے گھوڑے پہ سواری کرنا ہے۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، صبح آپ سے ملاقات ہوگی، ابھی میں واپس اپنے محل جا رہا ہوں۔ وہ اپنے محل چلا گیا۔ اس نے ایک نایاب گھوڑا لیا اور صبح واپس بادشاہ کی حویلی پہ حاضر ہو گیا۔
اس نے ایک نیا گھوڑا خریدا جس کا نام اس نے سوتا ہوا گھوڑا رکھ دیا۔ جب صبح سب لوگ دربار پہ موجود تھے تو وہ شخص اس گھوڑے کو شہزادی کے سامنے لے آیا۔ دیکھو میں سوتے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہوں، لہذا میں نے تیسری شرط بھی پوری کر دی۔ شہزادی کے ساتھ تمام رعایا بھی خوش ہوئے کہ ہمیں ایک ایسے شہزادے کی ضرورت تھی، لہذا دھوم دھام کے ساتھ شہزادے اور شہزادی کی شادی کر دی۔ پس ثابت ہوا کہ طاقت اور بہادری سب کچھ نہیں، اس کے لیے عقل بھی چاہیے ہوتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔